بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے ایک بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں کل اخراجات اور کل وسائل دونوں کا تخمینہ 17,573 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ بجٹ کا مقصد ترقیاتی ضروریات اور ضروری موجودہ اخراجات دونوں کو پورا کرتے ہوئے متوازن مالیاتی نظم قائم کرنا ہے۔ بجٹ کو حکومت کی جانب سے زندگی کے تمام شعبوں میں آسانی فراہم کرنے اور ملکی برآمدات میں اضافے سے ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جانب ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج اپنی بعد بجٹ پریس کانفرنس میں اس امر کا پھر اعادہ کیا کہ وزیر اعظم ان کی خواہش تھی کہ تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کو ہر ممکن سہولت دی جائے، جس کے لیے ہم نے تنخواہوں، پینشن میں اضافے کو مہنگائی میں اضافے کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی بنایا ہے۔ زراعت اور بڑے مینوفیکچرنگ کے شعبوں پر ٹیکس نہیں لگایا گیا، جبکہ ریئل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ بجٹ کے اہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو وسائل اور اخراجات کی تقسیم کچھ یوں ہے۔ وسائل کا کل حجم 17,573 ارب روپے لگایا گیا ہے، جس میں وفاقی مجموعی فنڈ کے تحت FBR کے وصول کردہ ٹیکس محصولات کی آمدن کا تخمینہ 14,131 ارب روپے اور غیر ٹیکس محصولات کی آمدن کا تخمینہ 5,147 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آمدنی کا مجموعی تخمینہ 19,278 ارب روپے ہے، جس میں سے صوبوں کے حصے کی 8,206 ارب روپے کی رقم منہا کرنے سے وفاق کے پاس محصولات کی مد میں نقد وسائل 11,072 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ آمدن و اخراجات مابین اس مالیاتی فرق کو پورا کرنے کے لیے حکومت مختلف ذرائع سے 6,501 ارب روپے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں 2,874 ارب روپے غیر بینک قرضے بمشمول قومی بچت اسکیموں کے ذریعے، 106 ارب روپے خالص بیرونی وصولیوں کے ذریعے، 3,435 ارب روپے ٹی بلز، سکوک اور دیگر بانڈز کے ذریعے، جبکہ 87 ارب روپے نجکاری کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ اس سے بجٹ کے کل دستیاب وسائل 17,573 ارب روپے تک پہنچ جائیں گے، جو کہ متوازن اخراجات سے بالکل مماثل ہیں۔ بجٹ 2025-26 میں رکھے گئے اخراجات کے تخمینوں پر نظر ڈالیں تو 17,573 ارب روپے کے دستیاب وسائل میں سے حقیقی طور پر 16,286 ارب روپے کی رقم موجود ہوگی۔ اس میں سے 8,207 ارب روپے یعنی تقریباً نصف رقم کے قریب ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں صرف ہونے کا تخمینہ ہے۔ پینشنوں پر 1,055 ارب روپے، دفاعی امور پر 2,550 ارب روپے، صوبوں اور دیگر کو گرانٹس اور ٹرانسفر کی مد میں 1,928 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سبسڈیز کے لیے 1,186 ارب روپے، سول حکومت کے امور کے لیے 971 ارب روپے، جبکہ ہنگامی حالات اور دیگر کے لیے اخراجات کا تخمینہ 399 ارب روپے کا ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی بات کی جائے تو اس کا حجم 1,000 ارب روپے رکھا گیا ہے، جبکہ خالص قرضوں کی ادائیگی پر 287 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے۔ بجٹ کے اعداد و شمار کو عموماً لفظوں کی ہیرا پھیری اور گورکھ دھندا وغیرہ کہا جاتا ہے، جو کئی حوالوں سے درست بھی ہے، کیونکہ عام آدمی تو کجا پڑھے لکھوں کے لیے بھی اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ملک کے مالیاتی مینیجر برسا برس کے تجربے اور ریاضت کے بعد ہندوتوں کی اس جادوگری میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اربوں ڈالر کی بیرونی امداد ملی ہے، جس کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر عالمی مالیاتی فنڈ کی فرمائش پر تیل کی مصنوعات پر آنے والے مالی سال میں 2.5 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرولیم لیوی کے متوقع نفاذ کی خبر دے دی گئی ہے، جو 2026-27 میں دوگنا ہو کر 5 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں میں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے زراعت کے شعبے کو بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پانی کے وسائل میں کمی کے ساتھ کسان کو آڑتی کے حوالے کرنے کی حکومتی غلطی کے نتیجے میں زراعت سے وابستہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اسی کے نتیجے میں تمام بڑی فصلوں کی پیداوار میں خطرناک حد تک کمی ہوئی ہے اور کاشتکار کے لیے نقصان برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اب آنے والے مالی سال میں بھی حکومتی رویہ یہی رہتا ہے تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے، کسان اپنے زیر کاشت رقبے میں نمایاں کمی پر مجبور ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ملک کی ورک فورس کے 40% بے روزگار ہونے کے بحران کے علاوہ تمام بڑی فصلوں کی درآمد کے لیے خطیر زر مبادلہ بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔